بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا تم اللہ کے راستہ میں مال دو، وہ مال جو تمہیں خود پسند ہو۔ فرمایا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، فرمایا مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو، اور غلام کی رعائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے۔ یہ ہے نیکی کرنے میں سچے لوگ، اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت کا شان نزول تو پرسوں سنا دیا گیا تھا۔ قبلہ اول یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کے قبلہ تبدیل ہونے کا واقعہ۔ اب اس کے اندر اللہ پاک جو احکامات فرما رہے ہیں کہ نیکی کے اعمال کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، والکتاب والنبیین، تمام انبیاء کو جو کتب دی گئی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور حصہ بھی بیان فرمایا۔ پیارے بھائیوں، عبادت کے 3 نقشے ہیں۔ ایک عبادت کا نقشہ زبان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ، اور ایک عبادت کا نقشہ اس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ، اور ایک عبادت کا نقشہ انسان کے مال کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ گئے، وہاں اللہ سے یہی تو عرض کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ، آج تک میں نے اپنی زبان سے جو بھی جملہ استعمال کیا ہے، یا اللہ تیری تعریف کے علاوہ اور کوئی کسی کو حصہ نہیں دیا۔ جب بھی کوئی اچھائی آئی ہے، یا اللہ میں نے تجھے پکارا ہے، تیری تعریف کی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے پھر بھی میں نے تجھے پکارا ہے۔ یہ ایک نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ انسان اپنی زبان کے ساتھ زبانی عبادت، جیسے کہتے ہیں نا، جہاد بھی 3 طرح کا ہے۔ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ ایسے بیان کرو زبان کے ساتھ ایسے موضوع پہ کہ قوم جو ہے بیدار ہو جائے جہاد کو۔ یہ جہاد باللسان ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جہاد بالقلم، تحریریں ایسی لکھو،
کہ جس کے پڑھنے سے لوگ بیدار ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد۔ جہاد بالمال بھی ہے، مال کے ساتھ جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستہ میں مال قربان کرو۔ تو انسان کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل زبان کے ساتھ، اور زبان وہ اظہار کرتی ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے زبان سے بھی اقرار کرو۔ کہتے ہیں نا اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب، میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان کے ساتھ اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے دل کے ساتھ۔ التحیات للہ، یا اللہ میں نے آج تک مدد کے لیے جس کو پکارا ہے تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکارا، عبادت کے اندر تیرے سوا کسی اور کو شامل نہیں کیا، نہ زبان کے ساتھ شامل کیا ہے نہ دل کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اور یہ ہمیں نقشہ بتایا جا رہا ہے، کبھی غیر کی طرف نہ زبان سے الفاظ نکالو اور نہ دل سے غیر کا ارادہ کرو۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی ہو تقدیر بری ہو تقدیر، یہی یقین رکھنا چاہیے، یہی ایمان لانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ اونٹ ایسے تھے جن کو خارش نکلی ہوئی تھی۔ پہلے ایک اونٹ کو خارش نکلی اور کافی ساروں کو نکلا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ کی وجہ سے دوسروں کو خارش پڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتا، ان اونٹوں کو اس کی وجہ سے خارش پڑی ہے، پر یہ بتا اس کو کس وجہ سے پڑی ہے، یہ تو سمجھا۔ پہلے اس سے پہلے تو کسی کو نہیں تھی نا، اس کو کس نے ڈالی ہے؟ یہ ہمیں نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ادھر ہی رجحان کرو۔ اس لیے فرمایا التحیات للہ، زبانی عبادت جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والصلوات، فرمایا بدنی عبادت جو بھی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے۔ ہم قربانی کا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غربا مساکین میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ تینوں نقشے بتائے جا رہے ہیں۔ التحیات للہ، زبانی عبادت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، والصلوات، بدنی عبادت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، سر بھی جھکانا ہے تو صرف اللہ کے در پہ، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے لیے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو جو حرکت کرنی ہے فرمایا یہ اللہ کے لیے دینی ہے۔ اگر کسی کو معاف کرنا ہے اللہ کے لیے، کسی سے لڑنا ہے اللہ کے لیے، کسی کی عزت کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی کو راستے سے ہٹانا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ آج کل تو اللہ پاک معاف فرمائیں، آج تو 1 کلو صابن بھی دے دیا جائے تو وہ بھی ویڈیو بن جاتی ہے۔
لیکن انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت یہ ہے، اب دیکھو صحابہ اکرام میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو چپکے سے صدقہ خیرات کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے۔ اب یہ دکھلاوا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی نیت یہ ہے میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، اس سے فائدہ یہ ہوگا مجھے دیکھ کر دوسرے مسلمانوں میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ بہت دور چلا گیا ہوں، چلو یہ بھی سن لو۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دل کے اندر خیال آیا کہ میں دیکھوں ابو بکر اور عمر دونوں کیا کر رہے ہیں۔ رات کا ٹائم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ دل میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح دونوں کو بلایا اور پوچھا اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں یہ خیال آیا ہے جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ تو دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے آہستہ آہستہ پڑھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی، فرمایا اے عمر بتا تم اونچے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، اونچی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جب میں آہستہ پڑھتا میرے اوپر نیند کا غلبہ آتا، اونچی پڑھنے سے نیند بھاگ جاتی، میں اس ارادے سے اونچی پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ میں اونچا پڑھ رہا ہوں، پڑوسی سنیں گے واہ بھائی بڑا قاری صاحب، لیکن یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے جو پڑھا ہے دل کا ارادہ دکھلاوا نہیں ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ نیند کا غلبہ آیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم تھوڑا سا اونچی آواز کر دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم تھوڑا سا آہستہ آواز کر دو۔ اب دیکھو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا دل نہ ٹوٹ جائے، اگر عمر کی حوصلہ افزائی کی جاتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کا دل نہ ٹوٹ جائے، دونوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور فرمایا ایسے طریقے سے بات کی ہے کہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ تو زبان کی میں عبادت کا نقشہ بتا رہا ہوں، اور صحابہ اکرام جو مال قربان کرتے تھے وہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے تھے کہ لوگوں کے سامنے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش اللہ پاک مجھے معاف فرمائے 300 اونٹ لدے لدائے میں جہاد کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، اور کم و بیش 400 یا 4000 اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب سارے سن رہے ہیں۔ ایک موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر روما، ایک یہودی تھا اس کا کنواں تھا، وہ میٹھا پانی تھا باقی کڑوا پانی تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا تو مہنگا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کو خریدے گا، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو خرید کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید کے میں مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو
بہرحال زبانی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بدنی عبادت آگے کیا آ گیا؟ مالی عبادت۔ والصلوات والطیبات، مالی عبادت بھی یا اللہ جو کچھ کرتا رہا ہوں میں تیرے لیے کرتا رہا ہوں۔ یہ تین تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے ہاں پیش کیے۔ پہلا تحفہ، یا اللہ میری زبانی عبادت التحیات للہ، میری زبانی عبادت تیرے لیے، والصلوات للہ، میں للہ ساتھ ملا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، والصلوات للہ، میں بدنی عبادت بھی کرتا رہا ہوں تیرے لیے۔ آگے والطیبات للہ، مالی عبادت بھی کرتا رہا ہوں تیرے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب تین تحفے میں بھی تجھے دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے سارے سلام تیرے اوپر، میری ساری رحمتیں تیرے اوپر، میری ساری برکتیں تیرے اوپر۔ سبحان، یہ عبادت کا نقشہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال بھی دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ دیہاتوں میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیہاتوں میں اس طرح ہے، جو کمی وغیرہ مار صاحب لمبردار صاحب کے جو لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، جو ان کے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں۔ اور دیتے کیسے ہیں؟ کبھی ان کو بلایا، وہ اگر نہیں آئے، اچھا من اگلے سال ہی زکوٰۃ لائیں موتین سائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، یہ تو اجرت دی جا رہی ہے، اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ تو وہ بھی اسی ڈر سے کام کر رہا ہے، زکوٰۃ اس طریقے پہ دو کہ ایک اللہ راضی ہو جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور احسان بھی نہ جتایا جائے۔ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، اور میں جو احسان جتاتے ہیں فرمایا ان کا مال قبول بھی نہیں ہوتا۔ خیر، یہاں کیا فرمایا گیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ جو مال تجھے پسند ہو اللہ کی رضا کے لیے، ذوی القربیٰ، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ نے ایک ترتیب بتائی ہے۔ یہ مدارس والے تھوڑی سی کمزوری ہے ان کے اندر، مسئلہ بتا دینا چاہیے، مسئلے سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ ترتیب بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مدارس والے کہتے ہیں ہمیں دو، ہمارا حق ہے۔ سب سے پہلے مدارس والوں کا حق نہیں ہے، اللہ نے ترتیب خود بنائی ہے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو زکوٰۃ کا مال ہو، جو صدقہ خیرات کا مال ہو، جو فطرانے کا مال ہو، فرمایا اس مال کے مستحق سب سے پہلے تیرے رشتہ دار ہیں۔ یہ اللہ خود نقشہ بتا رہے ہیں، ذوی القربیٰ سب سے پہلے تیرے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار کون سے؟ آگے پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں والیتامیٰ، فرمایا وہ جو یتیم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، یاد رکھو تیرے رشتہ داروں میں مساکین، یتیم، محتاج جو مستحق ہیں، تو نے ان کو نہیں دیا اور تو نے مدارس کو یا کسی اور مستحق جگہ پہ دے دیا، یعنی غیر رشتہ داروں کو دے دیا، فرمایا وہ تیرا ادا تو ہو جائے گا لیکن ان کو نہ دینے کا تو مجرم الگ ہوگا۔ قیامت کے دن تو پکڑ کے بحث ہو کہ اللہ پاک کے اس قانون کو تو نے توڑ دیا۔ اللہ نے خود ترتیب بتائی ہے
تو علماء کو چاہیے کہ مسئلہ بتا دینا چاہیے، وہ اس لیے نہیں بتاتے، اگر اسی دسیے ساڈے مدرسے دا چندہ کی دے ویسی۔ سب سے پہلے ترتیب اللہ نے کیا بتائی ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دو۔ یہاں بھی ایک باریکی کا مسئلہ بتا رہا ہوں، فرمایا رشتہ داروں میں تیرے والدین بھی ہیں، رشتہ داروں میں تیرے والدین بھی ہیں۔ یاد رکھو والدین پہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، صدقہ خیرات کا مال نہیں لگتا۔ کیوں؟ والدین تو تیرے مال کے خود مالک ہیں، تیرے مال کے خود مالک ہیں، ان کی خدمت کر، وہ ثواب ہوگا۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کا مال تو اپنی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، جو مثال اللہ نہ کرے تیرا بھائی مال لحاظ سے تنگ دست ہے، اس کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی، زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے بہن بیوہ ہے، دے سکتا ہے۔ اگر ادھر نہیں دے گا، قیامت کے دن تو پکڑ کا بحث ہوگا، اللہ پاک فرمائیں کہ میں نے جو ترتیب لگائی تھی تو نے اس ترتیب کو توڑا کیوں ہے؟ ذوی القربا پہلے رشتہ داروں کو دے، لیکن جو والدین کو دینا ہے وہ زکوٰۃ کا مال نہیں دینا، وہ تیرے مال کا خود مالک ہے۔ اولاد بھی اور والدین بھی، یعنی کہ والد جو ہے وہ اتنا مالدار ہے اور اولاد شادی شدہ ہو گئی ہے لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا اب زکوٰۃ کا مال کا حصہ نکال کر ان کو نہیں دے سکتا، علیحدگی میں اور طریقے سے ان کو تعاون کر، لیکن زکوٰۃ کا مال رشتہ دار جو دوسرے ہیں، یہ بھی رشتہ دار، لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو دے، ذوی القربا۔ آگے کیا فرمایا؟ والیتاما، یہاں بھی مسئلہ بتاتا جاؤں، یتاما یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتا ہے، فرمایا جو بچپن کے اندر جس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کا والد فوت ہو جائے، یہ آدھا معنی ہے، آدھا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اس کی عمر 40 سال ہے، اس کے بعد کی عمر 85 سال ہے، اب اس نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اب یہ یتیم نہیں ہوا، اس کے والد نے فوت ہونا۔ اگر یہی بات ہے، آج دنیا کے اندر جتنے بوڑھے ہیں سارے یتیم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بوڑھے ہیں ان کا والد تو فوت ہو گیا، وہ سارے یتیم ہیں۔ کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ نہیں، یتیم سے مراد وہ ہے بچپن کے اندر جس کا والد فوت ہو جائے۔ اور پھر اور بھی آگے حکم ہے، وہ حکم کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کی 2 ملیں ہیں، وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے اور اس کی اولاد، اس کی عمریں تھوڑی ہیں، اب والد فوت ہو گیا، مل کا مالک فوت ہو گیا، اب بتاؤ بیٹے اس کے یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یتیم ہوئے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے مستحق تو تب بنتے کہ مالی لحاظ سے کمزور ہوتے، انہوں نے تو اس مال کو حقیر سمجھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جن یتیموں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ یتیم ہیں جو مالی لحاظ سے تنگ دست ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والمساکین، یہ بھی ہم نے معنی غلط کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی امی نہ ہو، یہ غلط معنی ہے۔ مسکین وہ نہیں ہوتا، مسکین وہ ہوتا ہے جو مالی لحاظ سے تنگ دست ہو اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن گھر کے حالات ان کے بہت برے ہیں، وہ چاہے اس کی امی ہے چاہے نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اصل معنی یہ ہے والمساکین۔ یہ پہلا سٹیپ کیا بتایا؟ ذوی القربا، پھر والیتاما، پھر والمساکین، دونوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھی دو، اگر ان میں مستحق نہ ہو تو پھر یتیموں کو دیکھو، ادھر مستحق نہ ہو تو پھر مسکینوں کو دیکھو، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
اگر دینا ہے پہلے ان کو دو، پھر ان کو دو، پھر ان کو دو، دونوں طریقے ہیں۔ والمساکین وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ ایک آدمی ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اب یہ مسافر ہے، فرمایا اب اس کے پاس پیسہ نہیں، فرمایا اس کو بھی صدقہ خیرات کے طور پر پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والسائلین، یہ جو گلیوں میں گھوم کر مانگتے ہیں، یہ 5ویں 6 نمبر پہ ان کی باری آتی ہے۔ والسائلین، اب حق ہے کہ مانگنے والوں کو دے، ڈائریکٹ ان کا حق نہیں ہے، ڈائریکٹ حق ان کا ہے رشتہ داروں کا۔ والسائلین، پھر فرمایا وفی الرقاب، جو ناحق کیس میں گرفتار ہو جائے۔ ایک ہے جائز کیس، شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ گرفتار ہو گیا، وہ نہیں۔ ایک وہ کہ اس کا قصور بھی نہیں، وہ بیچارہ گرفتار ہو گیا۔ اب تیرے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس کو چھڑانے میں تو لگا رہا ہے، تیری زکوٰۃ بھی قبول ہو جائے گی، تجھے ثواب۔ کیوں؟ وہ مظلوم ہے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں یہ کون ہے؟ وفی الرقاب، جو بیچارہ ناحق گرفتار ہو، اس کا قصور بھی نہ ہو۔ اگر صدقہ خیرات فطرانے کے پیسے زکوٰۃ کے بعد اس کو چھڑائے گا، تیری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ وفی الرقاب، اللہ پاک نے عبادت کے نقشے بتائے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کیا کر، وَآتَ الزَّکَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کیا کر، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو وعدہ کرے اس کو پورا کیا کر۔ یہاں بھی ایک بات کرتا جاؤ، وعدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وعدہ ہوتا ہے ناجائز، اور ایک وعدہ ہوتا ہے جائز۔ ٹھیک ہے؟ ناجائز وعدہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بات کسی سے وعدہ کیا، صبح میں آؤں گا تیرے ساتھ شراب پیوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا او شراب پینا تو گناہ ہے، پھر ادھر سے خیال آیا یار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعدہ توڑنے والا بھی گناہ گار ہے، مجرم ہے، وعدہ پورا کروں گا تو قرآن کی آیت پوری ہوگی، وعدہ نہیں پورا کروں گا تو یہ قرآن کی آیت پوری نہیں ہوگی، چلو یوں کر لیتا ہوں، شراب بھی پی لیتا ہوں، بعد میں توبہ بھی کر لوں گا، وعدہ تو پورا ہو جائے گا نا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم وعدہ کرو تو پورا کرو، فرمایا نہیں، اگر غلط وعدہ کیا ہے اس کا پورا نہ کرنا ثواب ہے، اگر غلط وعدہ کیا ہے اس کا پورا نہ کرنا ثواب ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو جائز وعدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں صبح تجھے لے جاؤں گا اپنے موٹر سائیکل پہ فوارے چوک پہ، مجھے بھی کام ہے تجھے بھی کام ہے۔ اب اس نے وعدہ کیا، ناجائز کام نہیں ہے، جائز کام ہے۔ اب وہ اس کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ چاہے مجبوری بن گئی ہے لیکن وہ نہیں آیا، وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ اللہ پاک کا مبیشی معاف فرمائے۔ غالباً فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن 3 دن ہوئے وہ نہیں آیا۔ تیسرے دن وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود تھے۔ اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو آتا میں نہ ہوتا تیرے دل میں کیا جاتی، تیرے دل میں کیا جاتی، اس لیے میں یہی ٹھہرا ہوں۔ سن، اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا۔ تو آج کل جو موبائل ہے
یہی تو وعدہ چراتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھا گھر ہوتا ہے، وعدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ کل آنا میں تجھے پیسے دوں گا، لیکن وہ فون کرتا ہے، کہتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، مجھے یہ مجبوری بن گئی. فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی اس کو امانت دے اس میں وہ خیانت کرتا ہے. تو میرے دوستو یہ 3 علامتیں جس کے اندر ہوں وہ کون ہے؟ منافق. جو منافق ہے اس کی نماز بھی قبول. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی، آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج آخری دن ہے، 30 رمضان ہے. تو ایک ہوتا ہے فطرانہ. مسائل بہت سارے ہیں، بس ایک فطرانے کے بارے بتا دیتا ہوں. فطرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ کتنا دینا ہے. فرمایا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت کے برابر پیسے، 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت کے مطابق پیسے، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت کے مطابق پیسے، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے مطابق پیسے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر تو اس سے اوپر اپنی طرف سے بھلائی کر دے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ اگر 2.25 کلو گندم ہے، یہ تو ہے نا اللہ کا حکم. فرمایا اللہ پاک آگے بھی اپنا حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی کچھ بھلائی کر دے. اب اس کا مطلب ہے 1 پاؤ یا آدھا کلو یا اس کی قیمت اور ساتھ شامل کر کے ملا دے، تاکہ آیت اگلی والی آیت کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. پہلے کیا فرمایا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فرمایا اس کا فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا. پھر آگے کیا فرمایا؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. فرمایا اپنی طرف سے اس کے اوپر بھی بھلائی کر دے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اب وہ 2.25 کلو جو گندم ہے یہ اس کی قیمت کے برابر پیسے ہیں. اگر پیسے بنتے ہیں مثال کے طور پر 200 روپے، 50 اوپر دے گا، اگلی آیت پر بھی عمل ہو جائے. اس لیے فرمایا روزہ کوئی آدمی نہ رکھے پھر بھی اتنے فدیہ کے طور پر دے سکتا ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں. اور اگر جو روزے رکھے ہیں پھر اس کا روزوں کا فطرانہ ہوتا ہے. اس صدقہ خیرات کمی کوتاہی ہو گئی اس کے صدقہ اللہ پاک معاف فرما، اس کو فطرانہ کہتے ہیں. پر میں عید پڑھنے سے پہلے پہلے وہ فطرانہ دینا چاہیے. دینا کس نے ہے؟ فطرانہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے اس کو چاہیے کہ سب کی طرف سے دے. اگر 1 سال کا بچہ بھی ہے، 1 دن کا بچہ یا اسی دن بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے. اگر تیرے گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا اس کا بھی فطرانہ دینا ہے. اس فطرانے دینے سے کیا ہوگا؟ تیرے اعمال کی میل کچیل ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک تیری طرف سے صدقہ خیرات قبول فرمائیں گے. جو غریب ابھی جو جن کا ذکر کیا ہے ان مستحقین کو دے گا. اس میں مدارس کا ذکر بھی ہے، یہ یاد رکھو، لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ 3 4 نمبر پہ آتا ہے، پہلے نمبر پہ نہیں آتا. دینا چاہیے لیکن سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کا. ہاں ان میں نہ ہو تو پھر مدارس والوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ مدارس کے اندر غریب مساکین لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو دینے سے زیادہ ثواب ہے. لیکن سب سے پہلے حق کن کا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا حق مارا گیا قیامت کے دن تم مجرم ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بہرحال وہ فطرانے کا میں نے طریقہ بتا دیا ہے. اور اگر گھر کے اندر جو بیوی ہے وہ اگر اس کے پاس مال ہے وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، اپنی طرف سے فطرانہ بھی دے سکتی ہے. گھر کے اندر بچے جوان ہیں
اور ان کے اندر مالی وسعت ہے وہ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ والد کا وہ جو کہ ان کا باپ کیوں ہے، حتیٰ کہ بیٹا باپ کی طرف سے دے سکتا ہے۔ اگر بیٹے کے پاس اتنا پیسہ ہے تو کہ ابو جی میں تمہاری طرف سے دے رہا ہوں، اگر اس نے دے دیا ابو کی طرف سے پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔